ناظرین آداب، سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں گوہر پیرزادہ۔ آئیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ آج۔ جموں کشمیر کے لیے خصوصی پیکیج کا ہو سکتا ہے اعلان۔ شام 4 بجے ہوگی مودی کابینہ کی میٹنگ۔ نئے قانون کے تحت 31 اکتوبر تک جموں کشمیر اور لداخ میں مرکزی قانون کا نفاذ ہوگا۔ 30 اکتوبر تک مرکز اور ریاست کے قانون رہیں گے نافذ۔ مرکزی کابینہ ایف ڈی آئی میں راحت دینے پر کر رہی ہے غور۔ مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کو بڑھاوا دینے پر ہوگا زور، ذرائع کے حوالے سے خبر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج سے 3 جنیوا گیمیان کے دورے پر رہیں گے۔ افریقی ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری اور دیگر معاملوں پر ہو سکتی ہے بات چیت۔ دہلی میرٹھ ایکسپریس وے کا جائزہ لیں گے وزیر اعظم مودی۔ 14 لین کا بن رہا ہے دہلی میرٹھ ایکسپریس وے۔ پی ایم مودی نے گزشتہ سال ہی کیا تھا افتتاح۔ اسمرتی ایرانی کا 1 روزہ امیٹھی کا دورہ آج۔ مختلف پروگراموں میں لیں گے حصہ۔ 3 بجے لکھنؤ کے لیے ہوں گی روانہ۔ وادی میں بندشوں کے بیچ آج سے کھلیں گے ہائی سکول۔ کاروباری ادارے بھی کھلیں گے آج۔ صرف چند علاقوں میں رہیں گی بندشیں۔ آئی این ایکس میڈیا منی لانڈرنگ کے سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم معاملے کے سپریم کورٹ میں سنوائی آج۔ ای ڈی کی حراست والی درخواست پر ہوگی سنوائی۔ وہیں سی بی آئی لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کی کر سکتی ہے اپیل۔ 30 اگست تک سی بی آئی ریمانڈ پر ہیں چدمبرم۔ شاردا چٹ فنڈ معاملہ راجیو کمار کی گرفتاری معاملے پر آج کولکاتہ ہائی کورٹ میں سنوائی۔ کورٹ نے اس سے پہلے سی بی آئی کے ذریعے گرفتاری پر آج تک کے لیے لگائی تھی روک۔ اگستا ویسٹ لینڈ چاپر گھوٹالہ معاملے میں دہلی کورٹ نے کرسچن مشیل کی ضمانت کی عرضی پر ای ڈی اور سی بی آئی سے مانگا ہے جواب۔ 36 کروڑ کے اس گھوٹالے معاملے میں آج ہو سکتی ہے سنوائی۔ پڈوچیری اسمبلی میں بجٹ 2019 اور 20 آج ہوگا پیش۔ وزیر اعلیٰ وی نارائن سوامی کریں گے بجٹ پیش۔ 7 ستمبر تک چلے گا اسمبلی سیشن۔ اتر پردیش کے سنبھل میں بھیڑ نے بچہ چوری کے الزام میں 2 بھائیوں کو پیٹا۔ ایک کی موت، دوسرا بھائی اسپتال میں شدید زخمی حالت میں داخل۔ رائے بریلی میں موبائل ٹاور چیک کرنے آئے انجینئر سمیت ان کے 2 ساتھیوں کو بچہ چوری کے الزام میں گاؤں والوں نے پیٹا، کار کو توڑا۔ پولیس نے تینوں کی بچائی جان۔ ممبئی کے مجگاؤں مصطفیٰ بازار میں لگی زبردست آگ۔ لگی مارکیٹ میں آگ لگنے سے کروڑوں کا نقصان۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے پایا آگ پر قابو۔ ایم پی کے سدھی میں انسانی اسمگلنگ کا بڑا خلاصہ۔ تمل ناڈو میں 3 سال سے بندھک ہیں 3 نوجوان۔ متاثرین کے اہل خانہ نے اعلیٰ افسران سے لگائی مدد کی گہار۔ پولیس نے کرائی جلد کارروائی کی یقین دہانی۔ ایم پی میں سرکاری اسکولوں کی حالت خستہ۔ ڈنڈوری میں لوگوں کے گھروں میں پڑھائے جا رہے ہیں بچے۔ ساگر میں جان خطرے میں ڈال کر اسکول جاتے ہیں بچے۔ ریاستی حکومت نے مرکز کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ بہار میں سبزیوں کی قیمتوں میں لگی آگ۔ پیاز 15 سے پہنچا 40 روپے کلو۔ آلو کی قیمت میں دگنا اضافہ۔ ریاستی حکومت مہنگائی سے چھٹکارا دلانے میں ناکام۔ سی ایم یوگی کے حفاظتی دستے میں ہوگا اضافہ۔ اب ایس ایس جی کی طرز پر ایس ایس جی کمانڈوز کریں گے سی ایم یوگی کی حفاظت۔ سابق سی ایم کو بھی ملے گا اسپیشل سیکورٹی گروپ کا کور۔ پانی کی قلت پر مرکز کی مہم کا نیٹ ورک 18 نے کیا آغاز۔ امیتابھ بچن بنے برانڈ ایمبیسڈر۔ امریکی یونیورسٹی میں مفت پڑھائی جائے گی ہندی۔ آج سے شروع ہوگا تعلیمی سلسلہ۔ ہندوستانی ایمبیسی کی اپیل پر ہندی کی تعلیم پر دی جا رہی ہے توجہ۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 شہریوں کو سزا۔ 1 خاتون اور 1 مرد کو 12 سال قید کی سنائی گئی سزا۔ مرکزی وزارت داخلہ کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کا انعقاد۔ جموں کشمیر اور لداخ کے بیچ وسائل کی تقسیم پر ہوئی بات چیت۔ حالات میں سدھار لانے کے لیے اقدامات پر غور و خوض۔ مرکزی وزارت امور داخلہ کی میٹنگ میں جموں کشمیر تنظیم جدید بل بھی زیر بحث آئی۔ وہیں جموں اور کشمیر میں کئی مرکزی اسکیموں کو لاگو کرنے کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا۔ اس کے علاوہ حالات میں سدھار لانے کے لیے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔
شہر اور ڈاؤن ٹاؤن کے بیشتر علاقوں سے ہٹائی گئی تھیں بندشیں، تاہم کئی علاقوں میں رہا دفعہ 144 نافذ، حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسز الرٹ پر۔ شادی کی دعوتوں کی منسوخی ان دنوں عام، وادی کشمیر میں موجودہ حالات کے چلتے شادیاں دی جا رہی ہیں سادگی سے انجام، آشپازوں کی روزی روٹی متاثر۔ کشمیر میں قیام پذیر غیر ریاستی مزدور کام نہ ملنے سے پریشان، وادی میں بنے حالات میں مقامی افراد کر رہے ہیں ان مزدوروں کا بھرپور تعاون، تاہم حکومت کی مدد کے ہیں طالب۔ ملیٹنٹ تنظیم جیش محمد نے دو گجر بکروال افراد کو اغوا کے بعد کیا قتل، پیر کو پلوامہ کے جنگلاتی علاقے میں پیش آیا واقعہ، دونوں کی لاشیں پولیس نے کی برآمد۔ ملیٹنٹ تنظیم جیش محمد نے پلوامہ کے جنگلاتی علاقے کے گجر طبقے سے وابستہ دو خانہ بدوش افراد کا اغوا کے بعد انہیں قتل کیا ہے۔ ان افراد کی شناخت راجوری کے عبدالقادر کوہلی اور سری نگر کے کھنمو علاقے سے منظور احمد کے طور پر کی گئی ہے۔ سری نگر اور خاص کر شہر خاص کے بیشتر علاقوں سے بندشیں ہٹا دی گئی تھی، تاہم کئی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ رہا۔ کسی بھی ناخوشگوار حالت سے نمٹنے کے لیے سری نگر کے کئی حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسز کو الرٹ پر رکھا گیا تھا۔ بندشوں میں نرمی کے بعد سری نگر کی سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی آمد رفت دیکھنے کو ملی۔ گاندربل میں مجموعی طور پر حالات قابو میں رہے، تاہم بندشوں کی وجہ سے ضلع میں تمام تر کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ بندشوں میں نرمی کے بعد سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی نقل و حمل دیکھی گئی۔ ضلع میں کنگن علاقے کو چھوڑ کر سبھی علاقوں میں لینڈ لائن سروس کو بحال کیا گیا ہے۔ اننت ناگ کے اندرون اور بیرون علاقوں میں نجی ٹرانسپورٹ کی آواجاہی دیکھنے کو ملی، تاہم ضلع صدر مقام اننت ناگ سمیت تمام دیگر حساس مقامات پر سیکیورٹی کی اضافی تعیناتی جاری ہے اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فورسز اور پولیس کی جانب سے مختلف جگہوں پر خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن ختم کرنے کے بعد ضلع شوپین میں دکانیں بدستور بند ہیں۔ قصبہ شوپین سمیت ضلع کے دیگر مقامات پر تمام کاروباری اور تعلیمی ادارے بند ہیں، جبکہ سرکاری دفاتر میں ملازمین کی حاضری بھی بہت کم دیکھی جا رہی ہے۔ قصبہ پلوامہ میں اگرچہ حکام کی جانب سے بندشیں ہٹا دی گئی ہیں، تاہم قصبہ پلوامہ سمیت ضلع کے دیگر حصوں میں دکانیں بند ہیں۔ قصبہ پلوامہ میں اگرچہ نجی گاڑیوں کی کچھ حد تک آواجاہی دیکھی جا رہی ہے، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ ضلع میں مسلسل معطل ہے۔ ضلع پلوامہ میں مواصلاتی نظام بحال نہ ہونے سے عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع کولگام کے سبھی تحصیل صدر مقامات اور سب ڈویژن میں تمام کاروباری ادارے بند ہیں۔ ضلع میں معمول کا ٹرانسپورٹ بھی متاثر ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری بندشوں کے چلتے عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس دوران مواصلاتی نظام کے ٹھپ ہونے سے زندگی کے سبھی شعبے متاثر ہو چکے ہیں۔ ضلع میں پتھراؤ کے معمولی واقعات کو چھوڑ کر حالات پرامن ہیں۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والے 16 سالہ بشارت میر یورپ کے ملک بیلاروس میں ہونے والی انٹرنیشنل سکیٹنگ چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ سری نگر نے بشارت کو 3 لاکھ روپے کی اسپانسرشپ فراہم کی ہے۔ یہ کھلاڑی 12 ملکوں میں الگ الگ کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے ریاض احمد نامی ایتھلیٹ کو 10,000 کی رقم کا کیش ایوارڈ اور سند سے نوازا ہے۔ ریاض احمد نے سری لنکا میں جولائی 13 اور 14 کو سالانہ چیمپئن شپ میں حصہ لیا تھا۔ ریاض نے اس ٹورنامنٹ میں کانسے کے 2 میڈل جیتے۔ ڈی جی پی نے ریاض احمد کو مبارکباد دی۔ کارگل کے پی ڈی پی کے ضلع صدر اور پی ڈی پی کے یوتھ صدر کے ساتھ ساتھ لداخ کے کئی لوگوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ لداخ سے بی جے پی کے ایم پی سرنگ نمگیال نے پارٹی میں ان کا استقبال کیا۔ بی جے پی کے کارگزار صدر جے پی نڈا نے بھی ان کو خوش آمدید کیا۔ لداخ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ دلانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے جاں بازوں کو یوم شہداء کے موقع پر لیہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 27 سال پہلے ضلع میں یونین ٹیریٹری کا مشن شروع کیا گیا تھا۔ 27 اگست 1989 کو 3 نوجوان نوانگ، دورجے اور استردان شہید ہوئے تھے۔ ان جوانوں کا مشن اس سال اس وقت پورا ہوا جب لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا۔
وادی کشمیر کی موجودہ صورتحال میں جہاں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ نیوز 18 اردو کی جانب سے لوگوں کی مشکلات کو اجاگر کرنے اور انہیں انتظامیہ تک پہنچانے میں ایک کلیدی رول رہا ہے۔ اننت ناگ میں بھی عام لوگوں نے اس حوالے سے نیوز 18 اردو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے عام لوگوں کی آواز قرار دیا ہے۔ جہاں انتظامیہ مختلف سرکاری محکموں میں بھرتیوں کے معاملے کو لے کر مستحق امیدواروں تک معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں مواصلاتی نظام کے متاثر ہونے کی وجہ سے امیدواروں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کے امتحانات کے حوالے سے ضلع کولگام سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے اطلاع ہے کہ ان کا امتحان 28 اگست سے 1 ستمبر تک منعقد ہو رہا ہے۔ ڈی سی بانڈی پورہ شہباز احمد مرزا کا کہنا ہے کہ ضلع بانڈی پورہ میں ایام محرم کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محرم میں ہونے والی تمام تقریبات کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے سنبل سونواری میں ایک کنٹرول روم کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ محرم کے حوالے سے سنبل سونواری میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کشتواڑ کے ضلع ترقیاتی کمشنر انگریز سنگھ رانا نے ڈنگڈورو پاکل ڈل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ڈیم سائٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کئی اعلیٰ عہدیدار ڈی سی کے ہمراہ تھے۔ دورے کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر کو پروجیکٹ میں کئی پیش مسائل کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ حیدرآباد میں اسرائیلی ڈیفنس کمپنی کا قیام جی کشن ریڈی نے کیا افتتاح، کہا اسرائیل اور ہندوستان دہشت گردی سے ہے متاثر۔ ملک میں معاشی سست روی پر اسدالدین اویسی نے مودی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ جھارکھنڈ کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان، ایم آئی ایم کا مہاراشٹر میں اتحاد برقرار۔ جی ایچ ایم سی کے نئے کمشنر لوکیش کمار نے ذمہ داری سنبھال لی، حیدرآباد کے تمام شعبوں میں ترقی دینے کا ظاہر کیا عزم۔ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گی ٹی آر ایس حکومت، اپوزیشن کی نکتہ چینی مسترد، ٹی آر ایس کا بی جے پی متبادل نہیں، کے ٹی آر کا بیان۔ حیدرآباد پولیس کو ملی بڑی کامیابی، 5 کروڑ روپے حوالہ کی رقم ضبط، 7 افراد گرفتار۔ عالمی سطح پر جاری معاشی کساد بازاری کو کم کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کو آگے آنے کی ضرورت، ملک کے معاشی مشیر کے وی سبرامنیم کا بیان۔ حیدرآباد میں گنیش اتسو کی تیاریاں تیز، گنیش اتسو کے لیے 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات، کمشنر پولیس انجنی کمار کا بیان۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ پولیس کی رویے کی تلنگانہ اقلیتی کمیشن سے شکایت، نارتھ زون پولیس کو کمیشن کا نوٹس، رپورٹ دینے کے لیے ڈی سی پی کو ہدایت۔ نظام آباد میں 3 بچوں کی اموات کا معاملہ، اقلیتی کمیشن سے امجد اللہ خان کی نمائندگی، ریت مافیا کے خلاف کارروائی کی مانگ، متاثرین سے مالی امداد کی اپیل۔ دادا صاحب پھالکے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایوارڈ تقریب اس سال حیدرآباد میں، 20 ستمبر کو مادھو پور میں ایوارڈ تقریب۔ آندھرا پردیش کے صدر مقام پر جگن موہن ریڈی حکومت کا نیا شوشہ، ریاست کے 4 دارالحکومت کی تجویز۔ امراوتی کے کسانوں کا وجے واڑہ میں احتجاج، وزیر اعلیٰ کے قافلے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش، برہم کسانوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی کی۔ امراوتی پر سیاست تیز، بی جے پی لیڈروں نے کیا امراوتی کا دورہ، کسانوں کی مکمل حمایت کرنے کا کیا اعلان، جگن حکومت پر کی تنقید۔ چندر بابو نائیڈو نے امراوتی کے کسانوں سے ملاقات کی، امراوتی شہر کو کسی بھی حال میں سیلاب کا خطرہ نہیں، سیاسی محاسمت کے تحت بھی صدر مقام کو تبدیلی کی کوشش۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کا 2 روزہ وجے واڑہ دورہ، کہا آرٹیکل 370 کی برخواستگی حکومت کا مثبت فیصلہ۔ فرنیچر منتقلی معاملہ، اے پی کے سابق اسپیکر پرساد راؤ کے لیے بنا درد سر، شیو پرساد راؤ کے فرزند کے شو روم سے پولیس نے ضبط کیا فرنیچر۔ ملک کے موجودہ حالات سنگین، مودی حکومت کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کھوکھلا، سی پی آئی کے لیڈر ڈی راجا کی حکومت پر تنقید۔
اننت پور کی سری کرشنا دیو رائے یونیورسٹی کے طلباء سڑکوں پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے یونیورسٹی گیٹ پر دیا دھرنا۔ تیراکی کے دوران 3 سگے بھائیوں کی پانی میں ڈوبنے سے ہوئی موت۔ سرپرستوں میں ٹوٹا غم کا پہاڑ۔ اے پی کے ضلع کرشنا میں پیش آیا دل دہلانے والا واقعہ۔ بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ پی وی سندھو نے کامیابی کے بعد وطن واپس۔ سندھو نے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر کھیل کرن رجیجو سے ملاقات کی۔ وزیر کھیل نے پی وی سندھو کو کیا استقبال۔ تاریخ رقم کرنے پر کیا مسطر کا اظہار۔ سندھو کو 10 لاکھ کا چیک کیا حوالے۔ سندھو کی کامیابی ملک کے نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے لیے بنی مثال۔ سندھو اولمپک میں بھی حاصل کریں گی گولڈ میڈل، بیڈمنٹن کوچ گوپی چند کا بیان۔ آر بی آئی نے حکومت کے لیے کھولا خزانے کا منہ۔ مرکز کے کھاتے میں 2.25 لاکھ کروڑ سے زائد رقم منتقل۔ راہل گاندھی نے آر بی آئی سے رقوم لینے پر حکومت پر سادھا نشانہ۔ کہا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نہیں چاہتے کیسے نمٹنا ہے معاشی بحران سے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی کے لوگوں کو دیا ایک بار پھر بڑا تحفہ۔ پانی کے بقایوں کو معاف کرنے کا کیا اعلان۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ آپ نے دہلی کی نہیں کی ہے ترقی۔ چناؤ کے قریب آتے ہی دیے جا رہے ہیں سوغات۔ آپ کی نہیں بن پائے گی دوبارہ سرکار۔ آئی این ایکس میڈیا معاملے میں پی چدمبرم کی بڑھ سکتی ہیں مشکلیں۔ سی بی آئی کرانا چاہتی ہے پی چدمبرم کا نارکو ٹیسٹ۔ سی بی آئی عدالت سے کرے گی درخواست۔ کانگریس اس سال کے آخر میں کچھ ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں میں جٹی۔ 10 جنپد پر سونیا گاندھی نے کی میٹنگ۔ ریاستوں میں چناؤ کے تعلق سے حکمت عملی مرتب کرنے پر ہوئی بات چیت۔ جھارکھنڈ اسمبلی چناؤ میں ہجومی تشدد کا معاملہ اٹھائے گی کانگریس۔ ریاست کے بی جے پی حکومت میں ہجومی تشدد سے 13 لوگوں کی ہو چکی ہے موت۔ کانگریس جھارکھنڈ کمیٹی کے نائب صدر عرفان انصاری سے نیوز 18 کی گفتگو۔ علی گڑھ میں ٹریننگ کے دوران ایک پرائیویٹ طیارہ حادثے کا شکار۔ طیارے میں 6 افراد تھے سوار۔ حادثے میں نہیں ہوا کوئی جانی نقصان۔ معاشی بحران پر مدھیہ پردیش سرکار نے مرکزی حکومت پر کی تنقید۔ وزیر جے وردھن نے کہا مرکز کے غلط فیصلوں سے آیا ہے بحران۔ مدھیہ پردیش کے شیوپوری میں بی جے پی نے کیا جیل بھرو آندولن۔ کانگریس رکن اسمبلی پر لگایا زیادتی کا الزام۔ شیوراج سنگھ، پربھات جھا، کے پی یادو کے علاوہ کئی لیڈروں نے دی گرفتاری۔ بھوپال میں مجلس اقبال اور مسلم ویلفیئر سوسائٹی مدھیہ پردیش کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ دانشوروں نے فراق گورکھپوری کے فکر و فن اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ مدھیہ پردیش میں لگاتار ہو رہی ہے بارش نے مچائی تباہی۔ کسانوں کی فصلیں برباد۔ سرکار سے لگائی کسانوں نے مدد کی گہار۔ مدھیہ پردیش کے ساگر میں سرکاری پرائمری اسکول کی شرمناک تصویر۔ کھانے کے بعد گٹر کے پانی سے تھالیاں دھوتے ہیں بچے۔ گندے پانی سے بچوں کو انفیکشن کا خطرہ۔ چھتیس گڑھ کے نکسل متاثرہ علاقے سکما میں 19 سال بعد پھر سے ہوئی اسکول کی شروعات۔ گاؤں والوں میں دیکھی جا رہی ہے خوشی۔ نکسلی تحریک کی وجہ سے بند ہوا تھا اسکول۔ چھتیس گڑھ کے جیش پور ضلع میں بارش سے کسانوں کی فصل ہوئی برباد۔ کسانوں نے کہا اپنے درد کی داستان، سرکار سے مالی مدد کی لگا رہے ہیں گہار۔ ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے کانٹریکٹ ملازمین کی یونین نے کیا مظاہرہ۔ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبہ کو لے کر صحافی کامگار یونین کے احتجاجی دھرنا۔ احتجاجی مظاہرین نے کارپوریشن انتظامیہ پر نظر انداز کرنے کا لگایا الزام۔ مولانا آزاد اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے سربراہ حیدر اعظم کی اقلیتوں کے لیے کوششیں۔ حکومت مہاراشٹر اقلیتی خواتین کو روزگار سے چاہتی ہے جوڑنا۔ اس ضمن میں 1 لاکھ سلائی مشین تقسیم کرنے کا منصوبہ۔
ممبئی کے معروف تعلیمی ادارہ انجمن آج منایا جا رہا ہے اپنی 145ویں یوم تاسیس۔ آج شام 5 بجے ممبئی کے ہال میں منعقد ہوگی 145ویں یوم تاسیس کی تقریب۔ ممبئی کے شان مکھانند ہال میں منعقد ہونے والی 145ویں یوم تاسیس کی تقریب میں مہاراشٹر کے گورنر سی ودیا ساگر راؤ کریں گے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت۔ تمام تر انتظامات کی تیاریاں مکمل۔ انجمن اسلام 90 سے زیادہ تعلیمی اداروں کے ذریعے ملک اور قوم کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ تقریب کو لے کر طالب علموں اور اساتذہ میں خاصا جوش و خروش۔